آسان کر دیا، اور دوسرا کو جنہوں نے دین اور تقوی کے نام پہ یاد رکھیے اتنا سخت کر دیا کہ چھوٹا سا انسان کوئی بدعملی کر لے، کوئی گناہ کر لے تو اس کو مختلف لیبل دے کہ یہود نصارہ فلاں 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 کر کے اس کو الگ کر دیا۔ اسی طرح یاد رکھیے دین اسلام ایک اعتدال والا دین ہے، ایک حقیقت پسند دین ہے، مطلب ریالٹیز کو سمجھنے والا ریلیجن ہے، حقیقت پسندانہ اس کا رویہ ہے۔ یہ انسان، زمین، زمانہ، ماحول ہر حساب سے اپنے آپ کو اتنی آسانی کے ساتھ پیش کرتا ہے ہیومینٹی، انسانیت کے سامنے، کہ ہر کسی کو ہر وقت اس پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے حتیٰ کہ اس لیول تک یہ دین گیا، انسانی سماج اور انسانی سوچ اور انسانی سہولت کے لیے یا ہر حرام چیز کو بھی ایک نہ ایک وقت میں تمہارے لیے کھانا پینا استعمال کرنا جائز قرار دے دیا، اور وہ مجبوری والی حالت ہے نہیں۔ ایک انسان ہو اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو سوائے اس کے کہ اس کے پاس ایک ایسا جانور ہو جو حلال نہیں ہے، لیکن اپنی جان بچانے اس کو اتنا کھا سکتا ہے جتنا زندہ رہنے کے لیے کافی، پینے کے لیے اس کے پاس پانی نہیں ہے، اور اس کے پاس ایسی اشیاء، ایسی چیزیں پینے کے لکوڈ ہے جو حرام ہے، لیکن وہ اتنی پی سکتا ہے کہ جان بچا لے۔ تو حرام چیز تھی نا، لیکن ایک وقت آیا کہ اس کو اس کا استعمال جائز قرار دے دیا، جتنا ضرورت ہے اور جتنی اس کی نیڈ ہے جس کی، سمجھ رہے نا؟ تو کتنا آسان اندازہ لگائیے، کتنا آسان سے اندازہ لگائیے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو بہرحال اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ایک حقیقت پسندانہ دین ہے، ایک اعتدال والا دین ہے، ایک جس کو کہتے ہیں ایک بیچ کا راستہ، یاد رکھیے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ شدت پسندی ہے نہ ڈھیل ہے، ایک بیچ کا راستہ یاد رکھیے، اس کو سمجھیے۔ اسی طرح دیکھتے ہیں ہم لوگ بالعموم ایک کامنلی جو ہے مذہبی ذہن رکھنے والے حضرات میں کچھ علماء، دعات، ان لوگوں نے کیا کیا، جب دین کی تبلیغ بھی کی تو ایسا ہی رویہ پیش کیا، ایسی باتیں پیش کی کہ دین بڑا مشکل ہے۔ جیسا مثال، آپ کوئی چیز کھا رہے، ارے میں یہ چیز کھا رہے، تم کو طریقہ ان کا کھانے کا سنت کیا؟ نہیں، بہت مشکل ہے، سمجھ رہے آپ؟ مطلب اس کا ایسا مشکل بتایا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک صاحب اگر بتانے لگے، حالانکہ دین اسلام نے اصول ضوابط دیے، لیکن اس لیول تک نہیں کہ آپ یہ بولے کہ کیلا چھلنے کا سنت طریقہ کیا ہے، پھر پرابلم میں آ جائیں گے آپ۔ ہاں لوگ کرتے ہیں ایسا۔ ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کیلا چھلنے کا بولے سنت طریقہ کیا مانو؟ تو کیلے کو اوپر سے توڑا انہوں نے پہلے، جہاں سے وہ اٹیچ ہوتا ہے، اور اٹیچ کو چھوڑ کے پھر اس کو الٹا کیا، اور جہاں وہ کلوز ہوتا ہے، سمجھے، نیچے کا حصہ، وہاں سے اس کو چھل رہے۔ میں نے کہا بھائی آلریڈی تم حد سے زیادہ چلے گئے، پہلے تو سنت طریقہ تم بتا رہے، یہ سنت نہیں ہے طریقہ۔ دوسرا عقل بھی یہ بولتی کہ جہاں سے سہولت خود اس کا منہ کھلا ہے وہاں سے چھلنا چھوڑ کے الٹا پکڑ کے اگر تم ایسا چھلوں گے تو آپ سمجھ رہے نا، مطلب کتنی بے، تو بولے یہ سنت طریقہ ہے۔ اب تربوز کا بولے سنت طریقہ کیا ہے؟ مطلب میرے کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا، جو آسانی دکھ رہی، چھری ہے تو کاٹو، نہیں تو پھینک کے توڑ دو، کھا لو اس کو، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا۔ نہیں بولے اس کا بھی طریقہ ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے، بولے یہ سنت ہم تک نہیں آئی، بولے نہیں تو ہمارا جینا مشکل ہو جاتا۔ میں نے کہا پھر یہ کہہ کر تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ دین پورا مکمل نہیں ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کہیں ہم سے چھپا لی گئی۔ تو نہیں ایسا تو نہیں ہے، پھر میرا دونوں باتیں ایک ساتھ کیسی ہوں گی؟ آپ بول رہے اچھا ہوا نہیں ہے سنت ہم تک، تو سنت تو ہم چاہ رہے ہیں جس کے اوپر ہم گرویدہ ہے، جس پہ ہم مر مٹنا چاہتے ہیں اس پہ عمل کرنے، آپ بول رہے اچھا ہوا نہیں آئی، تو وہ پھر تھوڑے سے پزل ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ سمجھ رہے آپ؟ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ بہت مشکل ہے میاں، ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے تم کو چیکو چھلنے کا طریقہ بولا۔ مطلب چھوٹے سے لے کے بڑی چیز میں ایک نوجوان کی، پڑھے لکھے طبقے کی، ایک انسان جو دین پہ چلنا چاہتا آسانی کے ساتھ، زندگی محال کر دی دیندار لوگوں نے، دعات نے، مبلغین نے، علماء نے، کچھ اتنا سخت بتایا کہ ہر چیز پہ ان کو فون لگاؤ پوچھو تب وہ بولیں گے ہاں تو پھر کرو، نہیں تو نہ، مطلب نہ کرو۔ آپ سمجھ رہے نا؟ اس میں اپنے اصول ہے، دین کے اپنے ضوابط ہے، اس میں حلال حرام ہے، لیکن اس لیول تک مت لے جائیے کہ لوگوں کو دنیا ترک کرنے پہ آپ مجبور کر دیں۔ اتنا سخت بتائے دین کو کہ لوگ دین کو چھوڑ کر بے دینی اختیار کرنے کو آسانی سمجھیں۔ آپ سمجھ رہے؟ بہرحال اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے، دیکھی میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ کیا فرماتا ہے اس کے اندر؟ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین میں کوئی تنگی پیدا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، مسلمانوں کے لیے، اس دین پر چلنے والوں کے لیے کوئی تنگی پیدا نہیں کی۔ تو اس دین میں حرج نہیں، یاد رکھیں۔ حرج میں سمجھتا بہت کامن ورڈ اردو میں یوز ہوتا ہے، کیا حرج اس کو کرنے میں، مطلب کیا رکاوٹ ہے، کیا روڑا ہے، کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے؟ اس دین میں کوئی حرج نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو، یہ دین بڑا آسان ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ہے، انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے، اور جس نے ہمیں پیدا کیا وہ بہت اچھے سے جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا اچھا نہیں ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا برا ہے اور کیا اچھا ہے۔ تو یاد رکھیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے، جب میں آپ سے اتنی باتیں کر رہا ہوں، دین آسان ہے، تو اب کچھ لوگ یہ نہ سمجھے کہ بھائی فیض بھائی نے تو بس صحیح بول دیا، اب دین آسان ہو تو کچھ بھی کرو، پھر پہلے گروپ والوں میں چلے جاؤ، افراط و تفریط، جو ہر چیز کو حلال سمجھتے نہیں۔ میں نے جب کہا دین آسان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین نے جو وسعتیں دی ہے خود اپنے اندر، ان وسعتوں کی حد تک آپ جا سکتے ہیں۔ مطلب دین نے ہی جن چیزوں کو جائز اور حلال قرار دیا ہے ان کے لمٹس تک آپ جا سکتے ہیں۔
تقوی پرہیزگاری تو یہ بھی ہے کہ انسان کسی حلال چیز کو احتیاطاً نہ استعمال کرے، ہے نا، تقوی پرہیزگاری. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لمٹ جو شریعت نے دی ہے، جو ڈھیل، جو چھوٹ دی ہے، ان کو استعمال کریں. تو جب میں کہہ رہا ہوں دین آسان ہے تو کوئی یہ معنی نہ لے، سمجھا، یہ مان لے کہ میرے کو آپ کی بیوی پسند آ گیا، آپ اس کو طلاق دے دیجیے. میں کہہ رہا دین بہت آسان ہے بھائی، دین میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے اس معاملے. نہیں، میں جو بولنا چاہ رہا ہوں، شریعہ نے جو لمٹس آلریڈی دی ہے ڈیفائنڈ، ان لمٹس کے بیچ میں ایک سمجھو ایک دیوار سے دوسری دیوار کا بیچ، ان لمٹس کے بیچ میں جو کچھ جائز ہے، جو کچھ حلال ہے، جو کچھ سب کیجیے آپ. لیکن اس میں بھی کوئی احتیاط کرنا چاہے کچھ معاملوں میں، اچھی بات، لیکن جو جائز ہے، جو حلال ہے، اس کو کر سکتے ہیں. تو جب میں نے یہ کہا کہ دین آسان ہے تو میرا مقصد یہ تھا کہ دین نے جو آسانیاں آلریڈی دی ہے ان آسانیوں کا استعمال کرے. میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ لوگ منمانی تعویلات یا دین کی منمانی شرح کرنے لگے. ٹھیک ہے، تو جو شریعت نے خود دی ہے اس میں کہہ رہا ہوں ان چھوٹ کو، ان چیزوں کا استعمال کرا. اب ایک اور چیز، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ارے بھائی تم ان کو سب بتا دیں گے نا دین کی اتنی آسانیاں، تو یہ جتنی نمازیں پڑھ رہے اتنی بھی نہیں پڑھیں گے. اگر آپ دین کی سب آسانیاں بتا دیں گے نا تو یہ عورتیں تو سر پہ چڑھ کے ہمارے پاپڑ ملنے لگیں گی. آپ اگر دین کے اندر ان کے حقوق بتا دیں گے نا تو یہ لوگ فلاح کریں گے. بچوں کی اگر دین نے پورے حق ہم بول دیں گے نا تو یہ سر پہ چڑھ جائیں گے. تو ایک بات میری سوچی سمجھیے، جس دین نے مطلب جس رب نے اور اس کے نبی نے خود جو آسانیت دی ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس میں یہ بولنے والے کہ اگر یہ دیں گے تو لوگ سر پہ چڑھ جائیں گے. اگر ایسا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھوٹ دینا ہی نہیں چاہیے تھی، اسلام نے وہ بات بتانی نہیں چاہیے تھی، اللہ رب العزت نے اس کو حکم دینا ہی نہیں چاہیے تھا. جب اللہ نے وہ چھوٹ اور ڈھیل دے دی، وہ آسانی بتا دی، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں پھر یہ کہنے والے نعوذ باللہ ہم اگر ایسا کریں گے تو لوگ دین چھوڑ دیں گے، جبکہ خود دین کے دینے والے نے اور جس کے ذریعے ہم تک پہنچایا وہ دونوں نے یہ آسانیاں دی. اللہ رب العزت کا دین ہے، اس کے نبی نے ایکسپلین کیا، تو جس نے دیا، جس کو دیا اور ایکسپلین کیا، دونوں ہم کو جب ڈھیل دے رہے ہیں تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہوتا ہے کامن، جب بولتے ہیں نا ارے یار ان کو یہ بول دیں گے نا لوگوں کو یہ تو ایسا کریں گے، وہ کیا کریں گے ان کا مسئلہ ہے، ہم کو کیا کرنا ہے. دین نے اگر یہ وسعت دی ہے، ڈھیل دی ہے، چھوٹ دی، آسانی دی ہے تو لوگوں کو ہم نے دے دینا چاہیے. خواہ مخواہ کی سختی کبھی فائدہ مند نہیں ہوتی ہے، اور انسان کا مزاج ہے، اس کا نیچر ہے، جو آسان ہے اس چیز کی طرف وہ لپکتا ہے، اس کی طرف بڑھتا ہے. آئیے میں مثال دیتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے. جو ساحلی علاقے ہوتے ہیں، ساحلی علاقے سمجھتے ہیں نا، سمندر کے کنارے جو ایریاز ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں وہ سب سے زیادہ جو مسلک چلتا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ شافعی مسلک. جتنے ساحلی علاقے، ہندوستان کے ساحلی علاقے لے لیجیے، یا جتنے ساحلی علاقوں والے علاقے یا جزیرے ہیں، جو آئلینڈس ہوتے ہیں، انڈونیشیا لے لیجیے، ملیشیا لے لیجیے، ہے نا، جزیرے ہیں پورے پانی کے اطراف یہ علاقے ہیں، یہاں سب جگہ جو ہے شافعی مسلک چلتا ہے، حالانکہ دیگر تمام مقامات پر حنفی مسلک چلتا ہے. تو ایسا کیوں ہوا آپ نے سوچا؟ اس لیے کہ یہ لوگ جزیروں پہ رہتے ہیں، سمندری علاقوں کے قریب ہیں، تو ان کے پاس سمندری جانور کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جبکہ حنفی مسلک میں اس معاملے میں اس کی حلت میں بڑی سختیاں ہیں، اور شافعی مسلک میں اس کے اندر کافی ڈھیل ہے، کافی چھوٹ ہے حلت کے معاملے میں. دیکھیے شریعت نے جو بتا دیا حرام حلال وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ چیزیں واضح نہیں ہیں، تو اس کے لیے کیا کرتا ہے، احکامات نکال کے پتہ کرنا پڑتا کیا ہے. جس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ شافعی مسلک میں چونکہ اس کی حلت کے معاملے میں ذرا نرمی ہے، ان مسائل میں تھوڑی نرمی ہے، لوگوں نے اس کو فوراً اختیار کر لیا. جتنے ساحلی علاقے اور ممالک کے سب شافعی، اسی وجہ سے ابھی حنفی مسلک میں یہ جھگڑا جھنگا حلال ہے حرام ہے، اس پہ لڑائی ہو رہی. تو لاسٹ فتویٰ یہ آیا کہ بیچنا حلال ہے، کھانا حرام ہے. کیونکہ مجھے سمجھا نہیں مطلب یہ کانسیپٹ کیا ہے کہ کوئی چیز بیچتی تو لینے والا کون ہے؟ تو لینے والا کھا سکتا ہے لیکن بیچنے والا خود نہیں کھا سکتا. سمجھ رہے آپ؟ مطلب اب چونکہ جھنگا اتنا کامن ہے، ہر کوئی کھاتا ہے، ایون سارے حنفی کھاتے ہیں. ہندوستان میں کون ہے جو نہیں کھاتا جھنگا؟ سکے ہوئے جھنگے سب کھاتے، لیکن پھر بھی حنفی مسلک میں جائز نہیں، مکروہ نہیں بلکہ حرام ہے، سب کھاتے ہیں. لیکن دیکھیے شافعی مسلک لوگ آسانی کی طرف جاتے ہیں. اس کے بنسبت اگر آپ افریقی علاقوں میں چلے جائیں جہاں لوگ جنگل سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، ڈائریکٹ فارسٹ سے، وہاں آپ دیکھیں گے پورا مالکی مسلک چلتا ہے. چونکہ جنگلی جانوروں کے معاملے میں چونکہ شریعت نے حلال حرام بتا دیا، لیکن بہت ساری جگہ سے اصول ہے. اب کون سا جانور فٹ ہوتا ہے اس میں، سمجھے نا، آپ کو اس کو وہ کرنا پڑتا ہے، فٹ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ اس میں آتا ہے کہ وہ آتا ہے. اور مالکی مسلک اس معاملے میں کافی نرم رویہ اختیار کرتا ہے. تو افریقی علاقوں میں آپ کو پورے کے پورے افریقی ملک آپ کو سب کے سب مالکی ملیں گے. انسان کی فطرت بھی ہے وہ آسانیوں کو پسند کرتا ہے. سمجھ، یہ میں آسانیاں کون سی بول رہا ہوں میں نے آپ کو بتا دیا، وہ آسانیاں جو ڈھیل شریعت نے خود دی ہے، یاد رکھیے. ٹھیک، تو یہ انسانی فطرت بھی. اب چلیے آئیے، اللہ دین میں آسانی اور سہولت دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں آسانی اور سہولت دینا چاہتا ہے. خود اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چاہتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان آسانیوں کو لے، خام و خواہ کے اپنے پر سختیاں نہ کرے. یاد رکھیں، اب مختلف مسائل میں کچھ مثالیں دوں گا مسائل سمجھنے کے لیے.
تاکہ اللہ کیسی ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. مختلف مسائل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین میں آسانیاں دی. پہلا ایک چیز لیجیے، سحر میں ہم کو تاخیر اور افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا. یہ انسانی سہولت کے لیے ہے نا کہ سحر آخر تک کرو، جلدی کر لو گے تو ہو سکتا ہے بھوک لگے پھر دن میں، اور افطار میں دیری مت کرو، ہو سکتا ہے اس سے مشقت ہو جائے انسان کو. تو یہ دین اور شریعت کی چھوٹی ہے نا. ہم کو ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں دین برابر غالب آ کر رہیں گا جب تک کہ تم لوگ افطار میں جلدی کرتے رہو گے، کیونکہ یہود و نصارہ اس میں تاخیر کرتے ہیں. ہمیں افطار میں جلدی کرنے کو حکم دیا. جلدی سے مراد کیا ہے؟ آپ ہی کو میری بات کو مس انٹرپریٹ نہ کریں کہ میں 5 بجے ٹائم ہو رہا روزے کا، 6 بجے ہو رہا تو 4 بجے کھا لو. نہیں، جلدی سے مراد 5 بجے ہو رہا تو 5 بجے کھا لو. 5:10 خام و خواہ نہیں، اپن زیادہ دیر بھوکے رہیں گے تو اس سے اجر زیادہ ملیں گا. غلط سمجھا؟ وہ دین نے دی.